بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم ترین ٹاپک لے کر آئی ہوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بندہ میرا فقط یہ حکم مان لے اور باقی کچھ بھی کر لے تو آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اور اگر کوئی میرا بندہ یہ حکم نہ مانے، باقی ساری زندگی وہ سجدوں میں پڑا رہے، نیکیاں کرتا رہے، تو اس پہ جنت حرام ہے، اللہ معاف کرے۔ اس لیے آج کا میسج پوری توجہ سے سنیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو ایک دفعہ سورۃ الکافرون پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی موت تک اسے شرک سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی بندے کے پاس نعمت ہے تو وہ الحمدللہ توحید کی نعمت ہے۔ موحد بندہ، اللہ معاف کرے، شراب، زنا، چوری، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے سارے گناہوں کا چاہے مرتکب ہو، چاہے کوئی بھی گناہ کرتا ہو، لیکن اگر اللہ اپنے فضل سے چاہے گا تو قیامت والے دن اس کے سارے گناہوں کو، کبیرہ کو، صغیرہ کو معاف فرما دے گا، اور اگر چاہے گا تو اسے سزا بھی دے دے۔ تو اس ابدی زندگی میں موحد بندے کو آخر کار اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے۔ سزا بھگتنے کے بعد اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی مسلمان بھی ہے لیکن مزاروں کا پجاری بھی ہو تو پھر چاہے ساری زندگی نمازیں، تہجدیں، حج، زکوٰۃ، خیرات کیوں نہ کرتا ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم سے بچا لو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی کہ تم لوگ جو ان مختلف معبودوں سے مختلف مرادیں مانگتے رہتے ہو، یہ سب چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز دینے پر قادر ہے، تو وہ نہ مانے اور کہنے لگے کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ ہم مل کر آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکافرون رات سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے مرتے وقت تک پوری زندگی شرک سے محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خدا را اس کو لازماً پڑھیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا کسی گناہ کو تو وہ شرک ہے۔ پھر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک سب سے بڑا ظلم جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے وہ شرک کر کے کرتا ہے۔ قیامت والے دن جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کیا میرے امتی ابھی کوئی دوزخ میں ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک خاص دعا جو اللہ نے ان کو سکھائی ہوگی اسی وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور مسلسل وہ دعا مانگتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میرے پیارے محبوب اٹھ جائیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ میرے امتیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ مٹھی بھر سے مراد ہماری مٹھی نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے پوچھیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ابھی بھی آپ کے امتی دوزخ میں ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں گر جائیں گے اور وہی دعا پڑھتے رہیں گے کہ اللہ پھر ایسے ہی وہ پوچھیں گے، اور پھر اسی طرح مسلمانوں کو دوزخ سے نکالیں گے۔ آخری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے فرشتوں سے پوچھنے کے بعد کہ ابھی بھی ہیں میرے امتی، تو وہ کہیں گے ہاں، تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ اب بس یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ شرک کرتے تھے، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ معاف کرے کہ اللہ شراب، زنا، جھوٹ، چوری
چوری چغلی یہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو اس صورت کو یاد کرا کر اس کی اہمیت و فضیلت بھی سمجھائیں، تاکہ قیامت تک ہماری نسلیں توحید پر گامزن رہیں، اور قیامت تک ہماری قبریں جو ہیں جب ہم قبروں میں جائیں تو ہمارے اولاد یہ صورتیں اور اذکار پڑھتی رہے تو ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔